بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. اور نکاح کراؤ تم بے نکاحوں کا تم میں سے اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں. اگر وہ فقیر ہوں گے تو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو. اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں. شریعت نے ایک طرف زنا سے منع فرمایا اور پابندیاں لگائی بہت سی. یہ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. لیکن مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. دیگر مذاہب نے نکاح کو بالکل ختم کر دیا. سنیاس لے لو. اور ان کے یہاں جو ائمہ ہیں ان کے بڑے، وہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے. شریعت نے ایسا نہیں کہا، بلکہ شریعت نے یہ کیا کہ حلال جگہ استعمال کرنے کے لیے اپنے پانی کو تم نکاح کرو اور تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرواؤ، تاکہ حلال جگہ وہ اپنی شہوت کو استعمال کریں. شہوت اللہ نے رکھی ہے، استعمال کرنا ضروری ہے. تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بالکل مستغنی ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے گویا کہ اعلیٰ درجہ ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا. ایک صحابی حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہے، مال ہے. آپ نکاح کر سکتے ہو؟ کہا کر سکتا ہوں. پھر نکاح کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس لیے نکاح کرو. تو نکاح کرنے کی ترغیب آئی ہے. شریعت نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کروا دو، تاکہ یہ شعبہ زنا کا ختم ہو جائے، باقی نہ رہے. عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں ترک لذات، یعنی دنیا کو چھوڑو، یہ کمال ہے. چنانچہ وہ گرم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. وہ لذات کو ترک کرتے ہیں. ہمارے یہاں کھرور کے اندر پادری لوگ آتے تھے، جو ان کا آخری سال ہوتا تھا، جب ان کو پادری بنانے والے ہوتے تھے، ڈگری لینے والے ہوتے تھے، تو دیگر مذاہب کی تعلیم کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا. تو مدرسوں میں آتے تھے وہ. تو ہمارے کمرے کے قریب مہمان خانہ تھا، جہاں کمرہ میرا بھی تھا. میں نے فریج رکھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ نل کا پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا یہ فلٹر ہے اور ٹھنڈا ہے. کہا ترک لذات، یعنی لذت کو چھوڑو. دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو استعمال نہیں کرنے کی. ہمارے مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے. میں نے کہا ہمارے مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے ٹھنڈا پینا چاہیے جب ضرورت ہے تو.
اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں دنیا کے اندر استعمال کر سکتے ہو، صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر تمہارا دل مشغول نہ ہو جائے. اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ دنیا دار. دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بنگلہ ہو نا، اس کو دنیا دار کہتے ہیں. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، بہت بڑے بڑے بنگلے اور محلات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ انہو اواب، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، رجوع کرنے والے تھے، تو وہ دنیا دار نہیں تھے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بنانا، اچھا مکان بنانا، اچھے سامان کا اندر استعمال کرنا یہ دنیا ہے. حالانکہ یہ دنیا نہیں ہے. دنیا اس وقت کہا جائے گا جبکہ یہ چیزیں، یہ مکان اس کو اللہ سے غافل کر دے، یہ ساز و سامان اس کو اللہ سے غافل کر دے، تو یہ دنیا ہے. اس لیے فقیر آدمی اپنے فقر کی وجہ سے دنیا دار ہے، اگر اس کو نماز میں آنے سے اس کا فقر روک رہا ہے، وہ باہر مانگنے کے لیے بیٹھا ہے اور نماز کے لیے نہیں آ سکتا، تو اس کا فقر اس کو دنیا دار بنا رہا ہے. فقر کے اندر وہ دنیا دار ہے. اور ایک آدمی بنگلے میں رہتا ہے اور نماز سے اس کو یہ بنگلہ غافل نہیں کرتا، یہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر یہ بنگلے میں رہتے ہوئے دنیا دار ہوگا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم سمندر میں رہو اور پاؤں نہ بھیگے تو کمال ہے، زمین پر رہیں اور پاؤں نہ بھیگے تو کمال کیا ہے؟ ترک لذات. شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا کو استعمال کرو لیکن دنیا اندر نہ آئے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو انہوں نے نکاح کو چھوڑ دیا. شریعت نے کہا نکاح کرو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کروا دو. شریعت نے یہ حکم دیا ہے، مدد کرو ان کی، نکاح ہو جائے. آج کل ہمارے اندر یہ ہو گیا ہے، کسی کا اگر نکاح طے ہوتا ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش کریں، توڑو اس کو، دونوں کے درمیان میں فرقت واقع ہو جائے، نکاح نہ ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ نکاح کرانے کی کوشش کرو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کرنا چاہے اور صلاحیت رکھتے ہو تو اس کو بھی نکاح کروا دو. غلام اور باندی کا، ان کا بھی نکاح کروا دو. اب کوئی آدمی نکاح نہ کرے، اس لیے نکاح نہیں کرتا ہے کہ نکاح کروں گا تو اولاد آئے گی اور پھر میں کیسے اپنی زندگی بسر کروں گا، ابھی تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا ہوں، فقر و فاقہ ہے، تو بیوی بچوں کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ نکاح نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. یعنی نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی اللہ مدد کرتے ہیں. ایک مجاہد کی، جب وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اس کی مدد ہوتی ہے، اور ایک آدمی پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور ایک مکاتب جب اپنا بدلے کتابت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. مکاتب کس کو کہتے ہیں میں آگے بتلا رہا ہوں، آیت میں آ رہا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اس لیے تم کو بے نیاز کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، اور علیم جاننے والے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ وہ لوگ
جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں وہ بچتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے اپنے فضل سے۔ جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے اور مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ زنا سے اور حرام کام سے بچاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے، یعنی مالدار ہو جائے۔ نکاح کرنا کیسا ہے؟ سنت جیسے میں نے کہا، لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو حرام کرنا پڑے گا اس کو اور حرام واقع ہو جائے گا حرام میں، تو پھر ایسے صورت میں اس کے اوپر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو توقان کہتے ہیں، یعنی خواہش زیادہ ہو اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں حرام میں واقع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر نکاح اس کے اوپر واجب ہے، سنت نہیں ہے، ایک درجہ اوپر ہو جاتا ہے، نکاح کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مال نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وہ زنا سے بچتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے۔ اور اب آگے وہ حکم دیا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ جو کتابت طلب کرتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے ان کو مکاتب بنا دو اگر تم اس میں خیر سمجھتے ہو۔ پہلے زمانے میں غلام کا زمانہ تھا کہ غلام ہوتے تھے خدمت کے لیے، اب زمانہ نہیں رہا، تو غلام جو ہے وہ آزاد ہونا چاہے تو اپنے آقا سے یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی کوئی قیمت میری لگا دو، اتنی قیمت میں آپ کو دے دوں اور پھر میں آزاد ہو جاؤں۔ اب آقا کوئی قیمت متعین کرتا تھا کہ بھائی اتنی قیمت ہے اور اتنی قسطوں میں آپ کو ادا کرنی ہے، 5 قسمیں 4 قسمیں 3 قسمیں آپ کو ادا کرنا ہے، تو تم آزاد ہو۔ وہ کوشش کرتا تھا کمانے کی اور کما کر آقا کو اتنا پیسہ دے دیتا تھا تو یہ مکاتب بن گیا، پھر اتنا پیسہ دے دے تو آزاد ہو جاتا تھا، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ یا آقا خود کہے کہ بھئی میں تم کو مکاتب بناتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، مکاتب بنا کر اتنے پیسے تم مجھے دے دو، اتنی قسطوں کے اندر تم آزاد ہو۔ یہ کوشش کر کے اپنی کمائی کے ذریعے سے اتنا مال دے دیتا تھا تو یہ مکاتب بن جاتا تھا، پھر وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ یہ مکاتب ہے۔ پھر اس کی کچھ احکام ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں، یہاں اس کا موقع بھی نہیں ہے چونکہ اب یہ زمانہ مکاتب کا رہا نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم میں سے فرماتے ہیں کوئی غلام یہ کہیں کہ مجھے مکاتب بناؤ اور مکاتب ہونا طلب کرے اور تم اس میں خیر سمجھتے ہو تو ان کو مکاتب بنا دو۔ خیر سمجھتے ہو یعنی یہ سمجھتے ہو کہ یہ خالی جمع خرچ، زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کما سکے گا اور مجھے دے سکے گا، یہ ان علمتم فیہم خیرا کا مطلب ہے۔ اور اگر وہ طلب کرے لیکن تم جانتے ہو کہ اس کو اجازت دے بھی دوں گا 4 سال کی 5 سال کی 5 قسطوں میں سال میں ایک قسط ادا کرنی ہے لیکن یہ ادا کر پائے گا نہیں، تو پھر الگ مسئلہ ہے، اس کو آپ مکاتب نہ بناؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ان کو مکاتب بنا دو ان علمتم فیہم خیرا۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہدایہ ایک کتاب ہے جو بڑی کتابوں میں بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں لکھا ہے ان علمتم فیہم خیرا کا مطلب کہ وہ بعد میں آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر تم معلوم سمجھتے ہو کہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو اس کو مکاتب بنا کر آزاد کر دو تاکہ آزادی کا زمانہ آوے، غلامی کا زمانہ ختم ہو جائے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے ان میں سے ان کو دو، جو مال اللہ نے دیا ہے تمہارے پاس
زکوٰۃ کا جو مال آتا ہے تو ان کو مالک بنا سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اس زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا بدلے کتابت ادا کریں. تو تم ان کو مال دو، ان کی مدد کرو تاکہ یہ آزاد ہو جاوے، تم کو معلوم ہو تو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ مجبور کرو تم تمہاری باندی کو زنا کے اوپر اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہو، تاکہ تلاش کرو تم دنیاوی زندگی کو. پہلے زمانے میں یہ لوگ ایسا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی اور دوسرے حضرات، کہ اپنی باندیوں کے پاس زنا کی کمائی کماتے تھے، اس کو مجبور کرتے تھے کہ تم یہ کام کرو، جو پیسے آئے وہ لے لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ بچنا چاہتی ہیں اور تم اس کو مجبور کرتے ہو، تو ایسا نہ کرو دنیاوی زندگی کے لیے، شریعت اس کو منع کرتی ہے. اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آزاد نہیں، آدمی اپنی بیوی سے کام کروا کے اس کی کمائی کھاتا ہے. تو یہ بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے امت کی حفاظت فرماوے. ایسے واقعات پیش آئے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، آیا بڑے عہدے پر تھا. اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ دعا کریں، ایک بیماری ہے. کیا بیماری ہے بھائی؟ تو کہا میں اپنی بیوی کو بھیجتا ہوں اور اس کے پاس یہ کام کرواتا ہوں، اور وہ قیمت جو آتی ہے اس کو میں استعمال کرتا ہوں. اس بیماری میں مبتلا ہوں. اب کیسا آدمی ہے کہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے پاس بھیجے؟ غیرت باقی نہ رہی. تو یہ اب آزاد عورتوں میں یہ بات ہونے لگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو لوگ مجبور کرتے ہیں اپنی باندیوں کو، تو وہ باندی ان کے اکراہ کے بعد جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. باندی کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، وہ تو کسی کے ہاتھ کے تحت تھی، نہ کہتی تھی، زبردستی اس کو بھیجا جا رہا ہے، اکراہ کیا جا رہا ہے، برتکار جس کو کہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دے گا، لیکن بھیجنے والے کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. غفور الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. نازل کیا ہم نے تحقیق کے تمہاری طرف واضح آیات. ایک حکم تو یہ دیا کہ ہم نے تمہاری طرف آیات مبینات، واضح حکم دیا ہے قرآن کریم میں. جتنی بھی ضرورتیں ہیں انسان کے لیے، تمام ضرورت کا سامان اللہ نے اندر اتارا ہے. پرانے زمانے میں قرآن رہنمائی کرتا تھا، اور سائنس کے زمانے میں بھی قرآن رہنمائی کر رہا ہے. اور دوسرا حکم یہ بتلایا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. دوسری بات یہ فرما، اور مثالیں اور جو ہیں خبریں اگلے لوگوں کی، تم سے پہلے لوگوں کی، ہم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کی خبریں ہم کو دی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ نصیحت ہے متقین کے لیے. تیسری بات یہ فرمائی قوم سمود، قوم صالح، قوم عاد، ان کے حکام اللہ تعالیٰ نے اندر بیان فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور ان کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا. قوم سمود بہت مضبوط قوم تھی. ان کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اندر مکان بنا لیتے تھے. اتنی مضبوط قوم تھی وہ، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے. ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ کا، 1 فٹ کا. اور ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو 6 فٹ کا ہوتا تھا. اب اندازہ لگا کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے. تو مضبوط قوم تھی. مسواک کرنا ہو تو درخت کی ڈاڑھی کو پکڑ کر پورا چیر دیتے تھے اور مسواک کرتے تھے. تو ایسی مضبوط قوم تھی، ان کو فخر تھا
کہ ہم بہت مضبوط قوم ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 7 راتیں اور 8 دن اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ کھجور کے درخت کے تنے جو ہیں ایسے پڑے ہوئے زمین کے اوپر تھے، سب کو ختم کر دیا۔ ایسی مضبوط قوم کو اللہ نے ان کے واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ جب وہ نافرمانی کی تو ایسی مضبوط قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمہاری کیا حیثیت ہے زمین کے اوپر؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن نصیحت ہے کس کے لیے؟ کہا جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ موعظۃ للمتقین۔ رکوع پورا ہو گیا، آگے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اور نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مومن کے قلب کے اندر جو اللہ نے نور دیا ہے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔